بخاری شریف میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا حساب آسان ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا اس کا حساب آسان ہوگا، تو حساب ہوا تو پھر آسان کیسے ہوا؟ تو فرمایا ذَلِكَ الْعَرْضُ يَا عائشہ، یہ تو خالی ٹوٹل پورا کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ خالی پیش کرے گا گناہوں کو۔ یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، جب اس کو بلایا جائے گا حساب کے لیے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پردہ لگا دو، کوئی نہ دیکھ۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اب پردہ لگ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنا میرے بندے، یہ کام کیا تھا جی، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا جی، کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ وہ مانتا جائے گا، اللہ بتاتا جائے گا، اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، اب میں دنیا ساری کی جمع ہے، یہاں بھی تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معاف بھی کرتا۔ تو اس لیے اس وقت جو میڈیا کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے دوسرے کی پتلون اتارو، اس کے ذاتی معاملات، اس کی بیوی کے مسئلے، اس کے بچوں کے مسئلے، اس کے کاروبار کے مسئلے نشر کرو اخباروں میں۔ یہ اس کو باقاعدہ عوام کا حق سمجھا جاتا ہے، یہ عوام کا حق بالکل نہیں ہے۔ کسی کا حق نہیں کہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے اور اس کے عیب کو نشر کرے۔ اس وقت سیاسی پارٹیاں اور دوسرے تیسرے اپنے مخالفین کے اس طریقے سے سچی باتیں یا جھوٹی باتیں ملا کر کے وہ کوئی ویب سائٹ پہ چڑھا دیتا ہے، کوئی فلاں لیکس اور کوئی جناب اس کو اس طریقے سے اخباروں میں نشر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برعکس پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم بیٹھے فارورڈ کرتے جاتے ہیں، اس کی آ گئی چلو اس کو بھیج دو، 10 کو بھیج دو، 10 گروپوں میں بھیج دو، 10 گروپوں میں 10,000 لوگ ہوں گے یا 200 250 ایک گروپ میں ہوتے ہیں، تو اندازہ لگا لیں تو جناب وہ سب کے پاس چلی جائے گی، اور پھر وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، وہ کسی کو عار دلانا، کسی پہ عیب لگانا، کسی پہ الزام لگانا، کسی کی چغلی کھانا، کسی پہ جھوٹ باندھنا، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہماری باتیں آفاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے، جواب دینا پڑا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے گناہ اٹھانے پڑے تو بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ میڈیا سے بچو جتنا بچ سکتے ہو، موبائل سے بچو جتنا بچ سکتے ہو۔ اگر کوئی غلط چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اگر کوئی اچھی چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو خبریں ہیں، اس میں بھی یہ قباحتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔